اور ایک انسان کامل کی طرف سفر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ابہام نہ رہے کہ امام حسین مکے سے جا رہے ہیں تو معاذ اللہ خوف زدہ تھے۔ حسین خوف زدہ نہیں تھے۔ میرے مولا رات کی تاریکی میں نہیں گئے، میرے مولا نے دن کی روشنی میں مکے کو چھوڑا ہے، اور مکے کو چھوڑا اس لیے ہے کہ جس معاشرے کے اوپر یزید جیسا حاکم ہو، اس معاشرے کے اندر طواف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس معاشرے میں حج کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تمہاری مسجدیں بھری بھی ہوں گی مگر نماز کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تم روزہ رکھ رہے ہوگے مگر روزے کا نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ تمہارے اوپر حاکم یزید ہے۔ لہٰذا امام حسین مکے کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ روح مکہ کو حاصل کرو، جان کعبہ کو حاصل کرو۔ تم نے پتھروں کے گھر جو بہت محترم ہے لیکن بغیر روح کے نہیں ہے۔ میں روح کعبہ ہوں، حسین فرمائیں گے میں روح کعبہ ہوں، میں جان مکہ ہوں، میں فرزند منہ ہوں، میں فرزند صفا ہوں، میں فرزند حجر اسود ہوں۔ بھئی یہ بیٹا کہے یہ بابا کہیں بات ایک ہی ہے نا، وجہ ہے یہ امام سجاد کے جملے ہیں نا۔ فرمایا تم کیا جانتے ہو مکے کو؟ انا ابن المکہ، میں مکے کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الصفا والمروہ، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الزمزمہ، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں۔ یہ حجر اسود ہمیں دیکھ کر سلام کرتا ہے۔ جی روح کعبہ، روح مکہ، مکے کو چھوڑ رہا ہے، مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ صاحب انہیں خبر مل گئی تھی کہ طواف کرنے والوں میں، حج کے اندر آنے والوں میں، احرام باندھنے والوں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تلواریں چھپائی ہوئی ہیں، جنہوں نے خنجر لگائے ہوئے ہیں، اور کہیں طواف کی کیفیت میں مجمع میں امام حسین کو پا کر امام کو شہید کر دیں گے، تو حسین اس لیے جا رہے ہیں۔ یہ خبر تو آ گئی تھی، یزید نے مکے میں لوگوں کو بھیج دیا تھا کہ حسین مکے میں، اور حج کے موقع پہ تو ہو نہیں سکتا کہ حسین مجمع میں نہ آئیں۔ حسین مجمع میں آئیں گے، حسین طواف میں آئیں گے، حسین منہ اور عرفات کے اندر قیام کریں گے، مجمع ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، تم جا کر حسین کو مار دینا۔ یہ خبر تھی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب اگر یہ خبر سن کر حسین جائیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ حسین حرمت کعبہ بچا رہے تھے۔ میرے مولا حرمت کعبہ کو بچا رہے تھے، اور اگر حسین چلے جاتے بغیر کچھ کہے ہوئے، میرے مولا اگر بغیر کچھ کہے چلے جاتے تو یہ تصور یہ ہوتا کہ حسین ابن علی معاذ اللہ خوف زدہ تھے۔ میرے مولا نے مکہ، جو آج مکہ ہے نا، جو آج حرم ہے، آپ میں سے بہت سے حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، اللہ نے مجھے بھی 7-8 دفعہ توفیق دی ہے جی، اور جنہیں اللہ نے وہاں کی زیارت نہیں نصیب ہوئی ہے اللہ انہیں نصیب کرے، اور جتنے بھی مومنین و مسلمین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سنی شیعہ بھائی بہنیں بھائی ساری خواتین سب، اللہ ان سب کو اس سرزمین کی زیارت نصیب کرے، اور جو کئی دفعہ جا چکے ہیں اللہ بار بار جانے کی توفیق دے۔ تو آپ ذرا تصور کریں، جو آج حرم ہے، حرم کی جو آج جگہ ہے جہاں مطاف ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ جو آج رواق بنے ہوئے ہیں، برآمدے بنے ہوئے ہیں، پہلے وہاں خیمے لگتے تھے آ کر۔ تو امام حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، حسین خیمے میں بیٹھے ہیں، اور حضرت عباس کو بلایا اور بلا کر کہا عباس جا کے خطبہ دو۔ توجہ ہے، عباس جا کے خطبہ دو اور بتاؤ کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، ہم مکے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ہر آدمی کے بیٹھنے کی جگہ اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھنے والا ہمارے یہاں معروف ہے کہ صاحب کچھ مدرسے سے پڑھا ہوا ہو، کچھ علم رکھتا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں چوٹ مار جائے گا جی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پڑھا لکھا جتنا زیادہ ہو اتنا ہی ممبر پہ جا کے بیٹھے۔ ہر ایک کا ایک ممبر ہے، ہر ایک کی ایک جگہ ہے، ہر ایک کی ایک مسند ہے۔ ہر آدمی، ہر شخص ہر کرسی پہ نہیں بیٹھتا، اور ہر ایک کی کرسی اس کے حساب سے ہوتی ہے، اور جتنا مقدس ممبر ہوگا اتنا ہی مقدس خطیب بھی ہونا چاہیے۔
خطیب کو بھی ممبر کے تقدس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب حضرت عباس سے فرما رہے ہیں خطبہ دو، میرے مولا حسین نے کسی اور سے کیوں نہیں کہا خطبہ دو؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ وہاں حضرت علی اکبر بھی موجود تھے، وہاں اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، بڑی بامقدس شخصیات موجود تھیں، حضرت نے کیوں نہیں کہا کسی اور سے کہ خطبہ دو؟ اس لیے کہ علی کا لہجہ علی کا بیٹا ہی سنائے گا۔ میں جس خطبے کے مولا کے جس خطبے کے جملے سنانے جا رہا ہوں، اس خطبے کو اگر نہج البلاغہ میں مولا کے خطبوں کے ساتھ رکھ دیں تو میرا تو اپنا عقیدہ یہ ہے، میں نہج البلاغہ پڑھ چکا ہوں، پڑھ رہا ہوں، طالب علم ہوں نہج البلاغہ کا، تو نہج البلاغہ کے خطبوں میں اگر اس خطبے کو رکھ دیں تو تمیز نہیں ہو پائے گی کہ علی کا کلام ہے یا عباس کا کلام ہے۔ بابا کے کلام کی طرح بیٹے کا کلام ہے، اور ہر ایک خطیب کی حیثیت کے مطابق اسے ممبر دیا جاتا ہے۔ میرے مولا امام حسین نے جناب عباس کو خطیب قرار دیا، اور بڑی بات ہے استاد بیٹھا ہو، مولا بیٹھا ہو، بہت مشکل ہے۔ ابھی اگر مجلس کے اندر حضرت آیت اللہ سیستانی آ کر بیٹھ جائیں، حضرت آیت اللہ خامنائی بیٹھے ہوں، تو مجلسوں میں پڑھوں گا، لیکن بہرحال مجھے ایک استاد کا روب ہوگا، استاد کا ایک میرے اوپر روب ہوگا۔ جی ایسا ہی ہے، حسین ابن علی خطبہ سن رہے ہیں، عباس خطبہ دے رہے ہیں، اور عباس سے خطبہ دلوا رہے ہیں، شاید اس لیے بھی جناب عباس سے خطبہ دلوایا، خبردار یہ مت سمجھنا کہ عباس تلوار چلانا اچھا جانتے ہیں، عباس خطبہ بھی اچھا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے میرے محترم سننے والوں کے، خطبہ کوئی اچھا نہیں دے سکتا جب تک کہ علم اچھا نہ ہو۔ خطاب بے قدر علم ہوتا ہے۔ جی مولانا، جتنا علم مضبوط ہوگا، جتنا علم پختہ ہوگا، اتنا ہی خطاب بھی پختہ ہوگا۔ تو کل قیامت تک آنے والے لوگ یہ نہ لکھ دیں کہ عباس تو ایک جنگجو تھے، عباس تو شجاع تھے، عباس تو تلوار اچھی چلاتے تھے۔ عباس علی کے بیٹے ہیں، گود میں بیٹھے ہیں علی کے، اللہ اکبر، میرے مولا علی کی گود میں بیٹھے ہیں، زبان چوسی ہے۔ ایک جگہ کہا تھا جناب مولا کائنات نے، انتا ابنی وہو ابن رسول اللہ، جناب محمد حنفیہ سے، جناب عباس سے خطاب کرتے ہوئے، جب امام حسن نے جنگ جمل میں کامیابی حاصل کی اور جناب محمد حنفیہ کامیاب نہیں لوٹے، تو میرے مولا علی نے محمد حنفیہ کو ایک پیار سے ہاتھ مارا اور فرمان لگے، انتا ابنی، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن، امام حسین، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، عباس جا کے خطبہ دو۔ اب ممبر دیکھیں حضرت عباس نے ممبر کیا بنایا ہے، اللہ اکبر، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے اندر بھی دم ہونا چاہیے، ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔ اچھا، جب آپ کسی چھت پر علم لگا ہوا دیکھتے ہیں تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ان چھتوں کو سالم رکھے جہاں علم لگے ہوئے ہیں۔ یہ نشان ہے، یہ علامت ہے حضرت عباس کی۔ جب آپ چھت پر علم کو لگے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ کر حضرت عباس کو یاد کرتے ہیں۔ سن 60 ہجری میں کعبے پہ بھی علم لگا تھا، خود عباس کھڑے تھے کعبے پر۔ توجہ ہے، اللہ اکبر۔ جناب عباس کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں۔ اور اب ذرا دو چار جملے سن لیجئے، اس لیے کہ بھائی آپ کی سننے میں تو طاقت بہت ہے، میرے پڑھنے میں بھی تو ہونی چاہیے۔ تو ابھی تو اللہ آپ کی اس طاقت کو سالم رکھے، اس حوصلے کو۔ پنجاب ہے یہ، کراچی نہیں ہے جی، وہاں تو 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس بہت ہوتی ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھتے ہم لوگ وہاں، اور یہاں شاید 1.25 گھنٹے ہونے والے ہیں، یا ہو گئے؟ نہیں تم صحیح بتاؤ۔ ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اسے اونچی صلوات دیا کریں۔
بس ایک جملہ سنا دیتا ہوں، تقریباً 17-18 جملے مولا کے، جن کو ایک ایک علیحدہ علیحدہ جملے پر غور ہو، توجہ ہو، تو ایک معراج معرفت نصیب ہوگی۔ اور ایک جملہ سنا دیتا ہوں، حضرت عباس خانہ کعبہ پہ کھڑے ہیں، اور کیونکہ طواف کرنے والے اور حج میں آنے والے معلوم ہے کہ ان کے درمیان کچھ لوگ ہیں کہ جو سازشی ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں جی، اور جناب عباس نے ہی یہ جملہ کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب عباس کے جملے ہیں، میں تو انہیں کیا نام دوں، حضرت عباس نے ان کو کافر نام دیا ہے۔ حسین کو مارنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کافر۔ توجہ ہے، ایک جملہ یہی کہہ دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کوفے میں مارا تھا اور اب رو رہے ہیں، تو بھائی میں تو مدینے کا ہوں، سید ہوں، میرے آبا و اجداد تو مدینے سے آئے تھے، کوفے سے تو میرا تعلق نہیں ہے شہنشاہ حسین نقوی کا۔ کتنے سادات کرام یہاں بیٹھے ہیں، ہم کوفے سے تھوڑی آئے، ہمارے آبا و اجداد۔ کتنے یہاں پر عزادار بیٹھے ہیں جو بعد میں شیعہ ہوئے ہیں، ابھی 200 سال پہلے جن کے ابا شیعہ، دادا شیعہ ہوئے تھے، دادا عزادار ہوئے تھے، تو سارے عزادار اور سارے رونے والے اور سارے گریہ کرنے والے کوفی ہیں کیا؟ سب تو کوفی نہیں ہیں۔ اگر کوفے والوں نے مارا تھا تو کیا سارے رونے والے، سارے ماتم کرنے والے کوفے سے ہی آئے؟ ساری دنیا کوفے سے چلی ہے؟ ساری انسانیت پیدا کوفے سے ہوئی ہے؟ پہلا تو یہ نقضی جواب ہے کہ جتنے عزادار دنیا میں، اس میں یہ کالے، یہ افریقی، میں نے ابھی دیکھا تنزانیہ میں اور پتہ نہیں کون کون سے افریقی ممالک کے اندر جلوس نکلے ہوئے تھے روز عاشورہ، یہ سارے کوفی ہیں؟ یہ انگریزی بولنے والے سارے کوفی ہیں؟ یہ ہندو سارے کوفی ہیں؟ یہ ہندوستان میں بسنے والے لوگ، شیخ فرض کیجئے، غیر سید، یہ سارے کوفے سے آئے؟ تو پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کوفے میں مارا تھا اور اب رو رہے ہیں؟ ایک تو یہ جملہ۔ دوسرا جملہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم نے تو طے کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز بھی ہو اور وہ دشمن اہل بیت ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ حسین کے قاتل پر لعنت ہے، ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے جس نے بھی امام حسین کو قتل کیا، اہل بیت کو رلایا، اس پر لعنت ہے۔ تو ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ لعنتی ہیں، تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو۔ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، ہر خطاب اہل بیت کا، ہر اہل بیت کے چاہنے والوں کا خطاب وہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہم سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ستائش سے شروع ہوتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مجلس ہو اور اس میں اللہ کی حمد نہ ہو جی۔ تو پہلا جملہ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، اللہ اکبر، قیامت کا جملہ ہے مولا عباس کا، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، ایک اشارہ ہے کعبے کی طرف، الحمدللہ الذی شرف ھذا۔ آپ تصور کریں کعبے کی چھت پہ کھڑے اور طواف کرنے والوں کے دم بخود ہو گئے، سانس رک گئے سب کے، یہ علی کا بیٹا ہے، وہ علی کی بیٹی تھی۔ توجہ ہے، جب یہ خطبہ دینے پر آئے نا تو پھر سانس رک جاتے ہیں لوگوں کا۔ تو ایک میرے مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو شرف دیا، قدوم ابی، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے شرف عطا کیا۔ یہ کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے، یہ عباس کا جملہ ہے۔
یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ جناب عباس کا جملہ ہے۔ آدم خاک کا پتلا تھا، جب اللہ نے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اللہ نے ان میں اپنی روح ڈالی ہے تب سجدہ ہوا ہے ملائکہ کی طرف سے۔ یہ اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا جب علی نے بت گرائے ہیں، جب علی اس میں پیدا ہوئے ہیں تب یہ گھر بیت اللہ بنا ہے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ ادب تو دیکھیے حضرت عباس کا، نہیں فرما رہے میرے بابا کے قدموں کے اندر، اپنا بابا نہیں کہہ رہے علی کو۔ اللہ اکبر، احترام دیکھیے امام حسین کا۔ جناب عباس اپنا بابا نہیں کہہ رہے، ان کے بھی تو بابا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ شرف ھذا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اللہ نے اسے شرف دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، جملہ سن لیجئے اس کے بعد میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے فاجرو، اے کافرو۔ عباس نے بتا دیا جو حسین کا دشمن ہے وہ کافر بھی ہے، فاجر بھی ہے۔ ایتھا الکفرۃ الفجرہ، کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ طواف کرنے تو مسلمان بھی آئے ہوئے ہیں۔ جناب عباس مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہے، مسلمان نما لوگوں سے بات کر رہے ہیں، جانوروں سے بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو حسین کا دشمن ہے وہ انسان کب ہے؟ فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، جملہ سنیے گا مولا عباس کا۔ فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی ھذا، تم کیا بیت اللہ کا رستہ اس پر روکو گے؟ اللہ اکبر، تم کیا اس پر بیت اللہ کا رستہ روکو گے؟ اب یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں شان سے، ہم بتا کر جا رہے ہیں، تم نے رستہ نہیں روک رہے، تم حج سے نہیں نکال رہے حسین کو، تم نہیں ہو جنہوں نے حسین کو مجبور کیا ہو نکلنے پر، حسین خود جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اے کافرو فاجرو، تم حسین پہ کعبے کا رستہ روکو گے؟ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کے امتحان کا خوف نہ ہوتا، اگر بیمار دلوں کی بیماری میں اضافے کا خوف نہ ہوتا، لا تار البیت لا قدمے، تو یہ کعبہ اڑ کے حسین کے پیروں میں آتا۔ یہ لوگوں کا امتحان تھا، یہ لوگ کافر ہو جاتے، یہ لوگ بہک جاتے، اگر پروردگار عالم نے ان کے امتحان کا خوف نہ ہوتا تو لطار البیت لا قدم ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم یہ کعبہ اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم یہ کعبہ اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ حسین یہی چاہتے ہیں۔ یہ آج عزادار نہیں رو رہے، کعبہ رو رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جب حسین جا رہے تھے قیامت تک کالے کپڑے پہنے گا یہ کعبہ؟ کعبہ عزادار ہے، حجر اسود عزادار ہے، زمزم عزادار ہے، صفا و مروہ عزادار ہے۔ اجرکم علی اللہ، آپ رونے کے لیے تیار ہیں؟ چلیے کچھ دیر کے لیے حضرت عباس کی خدمت میں چلیں۔ مولا آپ کو عظمت حسین نے دی ہے، جب یہ نام آتا ہے نا ہماری زبان پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیسا نام ہے عباس کا۔ میرے بھائی مجھ سے کل کہہ رہے تھے کہ مصائب تھوڑے زیادہ پڑھیے گا۔ دیکھیے مصائب کے جملے زیادہ ہوں یا مصائب کی کیفیت زیادہ ہو، دونوں طے کریں نا۔
بعض اوقات 1 گھنٹے مصائب پڑھے جاتے ہیں، بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے جو گھر تک روتے ہوئے جاتے ہیں لوگ، گھر تک لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں، بستر پر بھی جاتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں، جملہ ایک ہوتا ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گا رونے والوں سے، تو کیفیت زیادہ ہو یا کمیت زیادہ ہو؟ بعض مصائب ایسے ہیں جن پہ دم نکل جائے۔ نواب رامپور کے ہاں جنہوں نے 15 سال اشرف پڑھا، مولانا سالم نقوی، اب سے 15 سال پہلے وہ 90 سال کے تھے، وہ ہندوستان کے عالم ہیں، مجھے نہیں معلوم، اللہ انہیں زندگی دے، اللہ کرے زندہ ہوں۔ وہ بیان کرتے تھے کہ جب حضرت علی اکبر کی شہادت کی تاریخ آتی تھی، یعنی مجلس میں طے تھا کہ آج حضرت علی اکبر کے مصائب ہوں گے، تو نواب رامپور سامنے بیٹھا کرتے تھے، لیکن حضرت علی اکبر کی مجلس میں ممبر کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب میں علی اکبر کی شہادت سنتا ہوں تو میرا دل بند ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک دن وہ سامنے بیٹھے رہ گئے اور ذاکر نے، خطیب نے، سالم صاحب نے حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ ڈالے۔ جب مصائب پڑھے نا تو وہ کپڑے پھاڑنے لگے، وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، چہرے کو زخمی کرنے لگے۔ بعد میں روکا گیا کہ آپ مصائب پورے نہیں پڑھیں، یہ مر جائیں گے۔ سنیں گے عزادارو، بڑے سخت جملے ہیں۔ میں ایک مجلس پڑھ کے اترا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولانا آپ نے مصائب کم پڑھے؟ تو میں نے ان سے ایک جملہ روتے ہوئے کہا، میں نے مصائب میں یہ جملہ پڑھا کہ امام حسین گھوڑے سے گر گئے۔ یہ کم مصائب ہیں؟ پورا مرثیہ ہے حضرت ابا امام حسین کا گھوڑے سے گرنا، قیامت کے جملے ہیں۔ نجف اشرف میں ایک مجتہد تھے، ان کا مجلس میں دم نکل گیا تھا، وہ مجلس میں مر گئے تھے۔ وہ کون سا جملہ تھا جن پہ ان کا دم نکلا؟ مجلس پڑھ رہے ہیں ایک ذاکر خطیب، وہ مجلس میں بیٹھے ہیں، اور جملہ یہ تھا کہ جب زینب کو یزید کے سامنے لایا گیا، یہ جملہ سننا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے دادا۔ میری بیوی کو جب یزید کے سامنے لایا گیا، یہ جملہ سننا تھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ قیامت کا جملہ ہے۔ کون آئی ہے؟ یزید بیٹھا ہے، زینب کھڑی ہیں، اللہ اکبر۔ کہتا ہے مجھے علی کی بیٹی سے بات کرنی ہے۔ حبیب کو سلام بھیجا تھا بی بی نے، تو حبیب نے امامہ اتار دیا تھا۔ یزید کہہ رہا ہے مجھے علی کی بیٹی سے بات کرنی ہے۔ میری بی بی زینب بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہیں، کہا کہ وہ جو بیچ میں بی بی کھڑی ہیں وہ زینب ہیں۔ کہنے لگا زینب کو علیحدہ لے کر آؤ۔ پہلے تو میری بی بی دربار میں نہیں جا رہی تھی، فرما دیا تھا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جہاں کرسی پر شرابی بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت امام سجاد بیڑیاں سنبھالے ہوئے آئے تھے۔ پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھیے۔ اب جو میری بی بی نے اپنے بھائی کے سر کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، حسین رو رہے تھے، نیزے کی انی پر حسین کا سر ہے اور امام حسین کے آنسو گر رہے تھے۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا کس چیز نے رلایا؟ بھیا کیوں رو رہے ہو؟ سر حسین گویا ہوا، زینب دربار میں چلی جاؤ، میرے نانا کا دین بچے گا۔ زینب کو بھائی کا حکم ملا، دربار میں چلی گئی، مگر اب دربار میں کیا ہو رہا ہے؟ دربار میں کہنے لگا کہ زینب کو علیحدہ لے کر آؤ، باہر نکالو۔ تو جناب فضہ، ابھی میرے بھائی نے مرثیہ پڑھا، جناب فضہ آگے آ کے کھڑی ہو گئی۔ سفید بالوں والی بی بی ہیں، ضعیف العمر بی بی ہیں، جناب زہرا کی کنیز ہیں، زینب کو گود میں کھلایا ہے، حسین کی گود میں کھلانے والی بی بی آگے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگے پہلے مجھے مارو، میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا میں زہرا کے بچوں کی حفاظت کروں گی۔ یزید نے کہا اس بی بی کو ہٹاؤ۔ تازیہ نے لے کر ظالم آگے بڑھے، جیسے ہی تازیہ نے اٹھا کر بی بی فضہ پر برسانے لگے، حتیٰ بعض تازیہ نے بی بی کو لگے، تو جناب فضہ نے جو یزید کے ساتھ حبشی غلام کھڑے تھے انہیں خطاب کر کے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں بھی ایک حبشی ہوں، تم بھی حبشی ہو، تمہارے قبیلے کی عورت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ تلواریں نکلنے لگیں،
یزید انہیں روک دے کہ ہمارے قبیلے کی عورت پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مدینے کا رخ کر کے کہا نانا یہ فضا کے چاہنے والے آ گئے، آپ کی بچی کی کوئی حمایت نہیں کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی ماتم بھی ہوگا، ابھی سینہ زنی بھی ہوگی۔ کہتا ہے زینب سے میں وہی بات کروں گا۔ کہتا ہے زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہیں۔ یزید کہتا ہے زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ یہ سمجھ رہا تھا شاید بی کہیں گی میرا علی اکبر، یہ سمجھ رہا تھا شاید زینب کہیں گی میرا عباس، شاید یہ سمجھا تھا بی کہیں گی میرا حسین۔ لیکن جب یزید نے کہا نا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی، میری بیوی نے فرمایا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میں تجھ جیسے سے بات کر رہی ہوں، میں تجھ جیسے سے بات کر رہی ہوں۔ یہ زینب کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ آپ نے گریہ کر لیا عزادارو، بس دو جملے سن لیجئے۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے، میری بیوی نے فرمایا زین العابدین مدینے کے باہر خیمہ لگوا دو اور مدینے میں خبر پہنچاؤ کہ حسین کا قافلہ آ گیا ہے۔ جب بشیر ابن جزلم خبر سنانے کے لیے مدینے میں گئے اور محلہ بنی ہاشم سے گزرے یہ کہتے ہوئے کہ حسین کا قافلہ آ گیا، تو ایک گھر سے ایک ضعیف بی بی نکلی جس کے ہاتھ میں عصا تھا، ان کے ساتھ ان کا پوتا بھی تھا۔ باہر آ کر کہتی ہیں بشیر یہ کون سا حسین ہے؟ کہا یہ علی کا بیٹا حسین ہے۔ کہا حسین واپس آ گئے؟ کہا نہیں حسین مار دیے گئے، حسین مار دیے گئے۔ پہلی مرتبہ بی ام المؤمنین سن رہی ہیں حسین مار دیے گئے۔ یہ سننا تھا کہاں ہے قافلہ؟ کہ شہر کے باہر خیمہ لگا ہوا ہے، زینب بیٹھی ہوئی ہیں۔ جناب ام المؤمنین نے اپنے پوتے فضل کا ہاتھ پکڑا، عصا ہاتھ میں لی اور شہر کے باہر جانے لگیں۔ جیسے ہی پہنچی ہے نا خیمے کے در پر، خیمے کے در پر امام سجاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جناب فضل کو بھیج کر کہتی ہیں فضل جا کر اس سے کہو رستے سے ہٹ جائے، میں اس خیمے میں اپنی بچیوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ جناب زین العابدین کھڑے ہوئے، کہا دادی میں اس قابل نہیں رہا کہ آپ مجھے پہچانیں، میں آپ کا زین العابدین ہوں۔ کہا یہ بڑھاپا کیسا ہے، یہ کمر کیسے خمیدہ ہے؟ خیمے میں لے کر آئے، جناب زینب کو ام المؤمنین نہیں پہچان پائیں۔ جب دیکھا کہ ایک ضعیف العمر بیوی ہے، کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ زینب ہے۔ جناب زینب کو گلے لگا کر ایک جملہ کہا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، آخری جملے، میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، میرا حسین مارا گیا، علی کا بیٹا مارا گیا، میں نے عباس کو اس لیے دنیا میں لے کر آئی تھی کہ حسین کے کام آئے۔ جناب زینب نے ہاتھ پکڑ کر کہا اماں میرے بھائی کو کچھ مت کہو، جب تک عباس زندہ رہا کسی نے حسین کی